فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عز من قائل قل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فضیلت مآب علماء کرام اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام احباب گرامی، اعیان جماعت، علاقے کے معززین اور محترمین حضرات، حاضرین کرام، آج کا یہ اجتماع، اس کا عنوان ہے عقیدہ توحید سیمینار، یعنی اس اجتماع کے اندر علماء کرام عقیدہ توحید کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کیے انہوں نے اور آپ نے سنے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں اور کوئی اس طرح کا دل پذیر واعظ کہنے والا واعظ بھی نہیں ہوں، طالب علم آدمی ہوں اور طالب علموں والی باتیں کرتا ہوں۔ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت تو آپ اس بات سے جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید مانے۔ جن اور انسان اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کو مانے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ بات کہ اس آیت کا یہ مقصد ہے، عام طور پر معنی اس کا یوں کیا جاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
اور اللہ رب العزت کی عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جو خالص توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور حصے دار بنا دیا جائے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جو خالص اللہ رب العزت کی عبادت ہو۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یہی حکم دیا گیا ہے سب کو کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اور حنفاء بالکل سیدھے اور یکسو اور یک رخ ہو کر۔ اگر عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا وہ کسی اور کو بھی دے اور اللہ کی بھی عبادت کرے اور اسی طرح کی عبادت کسی دوسرے کی بھی کرے تو اللہ رب العزت کا پھر یہ قانون اور ضابطہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ من اشرک معی غیری، جو کسی دوسرے کو میرے ساتھ شریک اور ساجی اور حصے دار بنا دیتا ہے اور جو میرے لیے کرتا ہے دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ دیتا ہے تو ترکتہ و شرکہ، پھر میں کہتا ہوں کہ جا یہ بھی اس کو دے دے، مجھے شراکت والی عبادت نہیں چاہیے، مجھے خالص عبادت چاہیے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ اس مقام پر، یہ 27واں پارہ ہے اور سورہ ذاریات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو آؤ بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آؤ۔ جن کی طرف تم بھاگ رہے ہو، جن کی طرف تم جا رہے ہو، یہ تمہارا کچھ بنانے والے نہیں ہیں، سنوارنے والے نہیں ہیں، دینے والے نہیں ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اور جو دیتا ہے جس کو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اور کسی کے پاس کچھ ہے بھی نہیں اور کوئی دے کیا سکتا ہے، دے کیا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ہی رحمت کے خزانے ہیں، ساری برکتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور وہی سب کو دینے والا ہے۔ جتنی مخلوقات ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زندہ ہے زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا، سب کو رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مکے کے مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف آؤ، اس کے ساتھ جڑو، اس سے مانگو۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند ستارے، جتنی جانور ہیں، سمندروں کی مچھلیاں، بڑی بڑی مخلوق، اور جنگلوں اور صحراؤں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے اور جانور، یہ سب اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور اللہ سب کو رزق دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کتنے جانور ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے لیے رزق جمع کر کے سٹور نہیں کیا، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، روز تازہ بتازہ نو بنو دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی طرف انسان کو بھاگنا چاہیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ رب العزت میرا مطلوب و مقصود ہے، اور اللہ رب العزت مجھے اپنا بندہ اور مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو اس کا ہمسر، اس کا برابر اور اس کے ساتھ اس کے مقابل کا اور اس کی ٹکر کا نہ بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، سارے نبی اور سارے رسول یہی توحید کی دعوت لے کر آتے رہے، اور لوگوں نے ان کو اللہ اکبر الا قالوا ساحر او مجنون، ان کو لوگ جادوگر کہتے رہے اور ان کو دیوانہ سناتے رہے، دیوانہ بتاتے رہے۔ سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی
وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو نبی اور رسول بھی ہم نے بھیجا ان سب نے آ کر یہی کہا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر اسی سیاق میں یہ آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کس طرح؟ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنائیں، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں توحید کے ساتھ، اور اللہ کی توحید مانیں۔ اور اللہ کی توحید کے بغیر یعنی عبادت کے اندر اگر اخلاص اور خالص توحید نہ ہو تو وہ عبادت لوگ کرتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور قبروں پہ جا کے بھی سجدے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں، اور جاؤ دیکھو جا کے قبروں کے اوپر بھی طواف کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی قربانی دیتے ہیں، اور جا کے قبروں کے اوپر آستانوں کے اوپر بھی بکرے ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیر کا چڑھاوا ہے۔ اللہ کے لیے بھی نظر نیاز دیتے ہیں، اور حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نظر مانتے ہیں، اور بی بی فاطمہ کی بھی نظر مانتے ہیں، اور بزرگوں کے لیے سلطان بہو کی بھی نظر دیتے ہیں، پیر فرید کی بھی نظر دیتے ہیں، اور 11ویں والی سرکار کی بھی 11ویں پکا کر نظر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، لیکن پھر جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے وہ بھی نہیں لینا، وہ بھی اسی کو دے دے جس کو تو نے میرا شریک بنایا ہے۔ اللہ رب العزت شراکت والی چیز قبول نہیں کرتے۔ اللہ للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ صرف خالص عبادت قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اور توحید والی عبادت کے لیے، توحید والی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سارے نبیوں کی دعوت یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر ہمیں بسانے سے پہلے، ہمیں اس زمین کے اوپر آباد کرنے سے پہلے، جب زمین پہ اتارنا تھا اللہ رب العزت نے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر 9واں سپارہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت بیان کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت حکماً مرفوع ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے جو باپ تھے ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں اور ان کی اولادوں کو نکال لیا۔ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پشتوں سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ رب العزت نے نکال لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ رب العزت نے ان کو شعور بخشا، اور ان کو اللہ رب العزت نے شعور کے ساتھ پھر قوت گویائی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے وجودوں پر گواہ بنا کر پوچھا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب پروردگار نہیں؟ رب کون ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، پالنے والا، جو زندگی کی ضرورت ہے جب سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت سے لے کر جب تک انسان کے آخری سانس پورے نہیں ہوتے، ساری زندگی کی ضرورتیں جو ہستی پوری کرتی ہے وہ انسان کا رب ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ہے رب نہیں۔ جو انسان کی ضرورتیں پوری کرے، اللہ اکبر، یہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ سچی بات ہے کہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جی چاہتا ہے کہ انسان یہی موضوع بیان کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس عقیدہ توحید کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت کی عظمت، اس کا جلال، اس کا مقام بلند اور اس کی شان بلند کا ادراک ہوتا ہے، انسان کو اس کا شعور ملتا ہے، اور پھر انسان کی اللہ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اور انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت کے اوپر یقین بڑھتا ہے، اللہ سے امیدیں انسان کی وابستہ ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کو یہ
یقین مل جاتا ہے کہ سارے کائنات کے خزانے جس اللہ رب العزت کے پاس ہے، انسان اسی ایک سے مانگے اور وہ انسان کو دے کر سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ رب العزت اللہ اکبر دینے والا ہے، اور وہ ایسے دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ پھر انسان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ساری حاجتیں، ضرورتیں اور اس کی لوڑیں تھوڑے پوری کر دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بندوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، میں نے اور آپ نے ہر ایک نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا، بلا شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ربنا انت ربنا انت مولانا، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا سہارا ہے، تو ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہدنا علی انفسنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، دیکھنا کل قیامت والے دن آ کے یہ عذر پیش کرو کہ ہمیں تو تیری توحید کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے۔ یہ عذر نہیں سنا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے توحید ماننے کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ان سے اقرار لیا ہے عہد الست۔ ہم اللہ کے ساتھ یہ اقرار کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تجھے اپنا رب مانیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرا بھی رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ اس کو ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اپنا اور سارے جہانوں کا رب مانتے ہیں۔ تو اگر قیامت والے دن تم نے یہ کہا کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں تھا، تو یہ عذر سنا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا، بے شک۔ اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اس آسمان کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آسمان تھامے ہوئے ہیں اللہ، اور اس زمین کو اس فضا کے اندر اللہ رب العزت نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ زمین کا یہ گلوب، یہ زمین کا گولا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس کو فضا کے اندر معلق کیا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، اگر یہ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ کے بعد اسے کون سنبھال سکتا ہے؟ کوئی گرتے پتھر کو سنبھال سکتا ہے؟ اگر زمین اللہ اکبر گر جائے اور یہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو کون ہے اس کو سنبھالنے والا؟ نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہیں سنبھال سکتا، صرف اللہ یہ اس زمین و آسمان کو سنبھالا۔ اللہ رب العزت ہی رب ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، بادشاہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے۔ رب اللہ رب العزت ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کو رب ماننا، یہ مکے کے مشرک جو لا الہ الا اللہ پر کڑتے تھے اور لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کو یہ کہا جاتا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تو وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے، تو کہتے تھے ہے لا الہ الا اللہ کہہ لیں، نہیں ہم نہیں کہیں گے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، ساروں کی نفی کر کے کہتا ہے ایک اللہ ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی انوکھی چیز ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، نہیں یہ تھے بڑیاں بڑیاں ہستیاں نے، یہ تھے سارے دیاں نگریاں نے، کوئی داتا دی نگری ہے، کوئی باؤ دی نگری ہے، کوئی چشتی دی نگری ہے، کوئی غلام فرید دی نگری ہے، تو کوئی شہباز قلندر دی نگری ہے، کوئی کسے دی نگری، نگریاں بنائی ہوئی ہیں اور تقسیمیں کی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اس نے تو سب ان کے سپرد کیا ہوا اور وہ تو اوپر اپنی شان بے نیازی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، توحید یہ آج وہ ایسا مضمون ہے اور ایسا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ مظلوم۔ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اور توحید کو نہیں سمجھتے،
وہ توحید کو سمجھتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے، انہوں نے نہیں پڑھا، تکبر کیا۔ لیکن ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل لا الہ الا اللہ کی نفی کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ اس کے شرک بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، الا وهم مشرکون۔ اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں کی جڑ شرک ہے اور ساری نیکیوں کی بنیاد توحید ہے۔ ہر نیکی اس کو توحید سے فروغ ملتا ہے اور توحید سے وہ پھوٹتی ہے، اور ہر گناہ جو ہے وہ اس کی اصل اور جڑ بنیاد جو ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جہالت ہے، بڑی جہالت ہے، بڑی جہالت ہے، لوگ توحید کو نہیں سمجھتے، لوگ توحید کو نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے آپ سنتے ہیں، مسجدوں کے اندر بیان ہوتا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان کے اوپر لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ لوگ کیسے ہیں جو توحید کی بات کرتے ہیں، کہ جو آیتیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اتاری تھی، اور وہ آیتیں ہیں بتوں کے متعلق، وہ آیتیں ہیں بتوں کے متعلق، پتھر کی مورتیوں کے متعلق، بتوں کے متعلق، بے جان بتوں کے متعلق آیتیں ہیں۔ یہ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اہل سنت اور اہل توحید کہتے ہیں، یہی آیتیں اٹھا کر بزرگوں پہ لگا دیتے ہیں، ولیوں پہ لگا دیتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ بات سنی ہے آپ لوگوں نے؟ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں لوگ، اور یہ بڑا فلسفہ ہے اور اس کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ اگر بتوں کو پوجتے تھے تو اس لیے نہیں کہ یہ بت کوئی چیز ہے، بلکہ اس بت کے پیچھے وہ شخصیت تھی جس کا بت بنا کر، وہ تو سامنے نہیں ہے، اس کی مورتی سامنے رکھ کر دھیان اس کی طرف ہوتا تھا اور سامنے اس کا بت رکھتے تھے، تو اصل تو وہ ہستی ہوتی تھی جس کا بت سامنے رکھا ہوتا تھا۔ بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی رکھا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی رکھا ہوا تھا، اور بھی ہستیوں کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بت کے سامنے اگر وہ پوجتے تھے تو وہ اس مورتی کو تو نہیں پوجتے تھے، پوجتے تو ابراہیم علیہ السلام کو تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے اپنا، لیکن کہتے تھے کہ اس نے ان کے بڑے اختیارات دیے ہوئے ہیں اور ان کے سپرد کیا ہوا ہے، اب یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اختیارات کے ساتھ لوگوں کے کام کرتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، شفا بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، فتح بھی دیتے ہیں، نصرت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جہاں جس علاقے میں جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہی بالکل عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ان کے اندر بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ علاقہ جو ہے یہ جی اولیاء کا شہر ہے، یہاں ماشاءاللہ فلاں بزرگ دفن ہے، فلاں بزرگ دفن ہے، فلاں بزرگ دفن ہے، اور ان سے جا کے مرادیں مانگے، یہ دیتے ہیں، جو جہاں سے آتا ہے، جہاں آتا ہے لے کے جاتا ہے، سب کچھ یہ عطا کرتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، فتح بھی دیتے ہیں، کامیابیاں بھی دیتے ہیں۔ جب کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہاں جاتے ہیں، جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں آ کے چڑھاوے چڑھا کے سجدے کر کے شکرانہ ادا کر کے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندے تجھے ضرورت پڑے تو کیا کر، اللہ رب العزت کے سامنے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے یا اللہ میرے لیے آسانی فرما دے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم وسبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے، اور جب چیز مل گئی، نعمت مل گئی،
الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یا اللہ تیرے فضل سے سارے کام پورے ہوتے ہیں۔ رزق دیا اللہ رب العزت نے تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی رزقنی ھذا الطعام، وہ اللہ جس نے مجھے یہ کھانا دیا کھانے کے لیے، من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میرا کوئی زور طاقت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ فلانے کی نظر کرم ہے، یہ فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں کی دین ہے، یہ فلاں کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید آج مسلمانوں کے اندر بہت ہی مظلوم عقیدہ ہے، اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور وہ عرب کے لوگ تو چونکہ معنی سمجھتے تھے اس لیے نہیں کہتے تھے، اور آج ہمارے لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو معنی بتا دیا جائے تو پھر بھی ان کو یہ بات چبھتی ہے۔ ہمارے شرف پور میں مسجد بنی ہوئی تھی، اس مسجد کے اندر بھی محراب کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس مسجد کے جو قبلے کی دیوار تھی اس کے باہر پنجابی زبان کے اندر لا الہ الا اللہ کا ترجمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایک آدمی جو دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والا تھا، جو قبروں کے پجاری ہیں، قبریں پوجتے ہیں، تو وہ گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ باج عبادت لائق دوجا ہور نہ کائی، اللہ باج عبادت لائق دوجا ہور نہ کائی، حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول الہی، کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا ترجمہ ہے۔ اور وہ پڑھتا ہوا گزرتا ہے اللہ باج عبادت لائق دوجا اور نہ کائی، اور کوئی بھی نہیں گا۔ دیکھو یہ نوابیوں کی ہے، اللہ تو سوا ہو رہا ہے کوئی۔ کلمے کا معنی کیا پنجابی میں قبول نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ اور میں نے خود سنا، کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں توحید 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 لیے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید نہیں ہے اگر دین کے اندر تو یقین جانیے جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنے مرضی صدقے خیرات کر لیں، جو مرضی اچھے کام کر لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا۔ وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کہ شرک کیا جا سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک ایک کو خطاب ہے کہ تو نے اگر شرک کیا، تو نے اگر شرک کیا، تو نے اگر شرک کیا، تیرا سارا کیا کرایا برباد ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض بفرض محال یہ بھی شرک کر لیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارا کچھ برباد ہو جائے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑی برائی ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے شرک کو سمجھنا اور توحید کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عقیدہ توحید اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ صرف ایک بول ہے جو انسان نے بول دیا۔ لا الہ الا اللہ نہ معنی کا پتہ، نہ تقاضے کا پتہ، نہ اس کی شروط کا پتہ، اور نہ اس کے مطالبات کا پتہ۔ ایسے لا الہ الا اللہ یہ تو کر رہا ہے اور اچھل اچھل کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر پیر کو سمجھتا ہے کہ میری قسمت اس نے بنانی ہے، اور کسی اور کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت اس نے دینی ہے، اور کسی اور کو یہ سمجھتا ہے مجھے اولاد اس نے دینی ہے، مجھے کامیاب اس نے کرنا ہے، میری حفاظت اس نے کرنی ہے۔ اور لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں کی نظر کرم سے اور فلاں کی حفاظت پہ ہم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ جب انسان کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے؟ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا نقطہ آغاز بھی یہی ہے، اور پورے دین کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اور جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے ان سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی توحید خالص ہو جائے، سچی ہو جائے، پکی ہو جائے،
اور انسان اس توحید کے اوپر جیے اور اسی توحید کے اوپر مرے، توحید سلامت لے کے چلا جائے تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان کیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو مرے اس حال میں وَهُوَ يَعْلَمُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فرمایا وہ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ وہ جنت میں جائے گا۔ من ماتا وَهُوَ يَعْلَمُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جاننا ضروری ہے، توحید کو سمجھنا ضروری ہے، توحید کو جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ صرف کلمے کے الفاظ بول لینا یہ تو بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ منافق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جو آگے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، منافق جھوٹے ہیں، ان کی گواہی جھوٹی گواہی ہے، وہ سچی گواہی نہیں دیتے، اس لیے کہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھتے، دل سے غلط سمجھتے، اللہ کے رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہنے سے بات نہیں ہوتی جب تک دل گواہی نہ دے، اور زبان سے گواہی اس وقت معتبر ہوتی ہے جب دل بھی گواہی دے رہا ہو اور عمل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو کہ یہ توحید ماننے والا ہے۔ اگر عمل مشرکوں والا ہو، عمل مشرکوں والا ہے اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور قبروں کو سجدے کرتا ہے، قبروں پہ نیازیں چڑھاتا ہے اور ان کی دعائیاں دیتا ہے کہ میری کشتی پار لگا دینا، معین الدین چشتی میری پار لگا دو کشتی، اگر یہ کہتا ہے تو میرے بھائیوں کیسی توحید ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت بڑی واضح طور پر کھول کر بیان فرمائی ہے۔ میں ایک مقام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ یونس کا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا ہم سب کو اکٹھا کریں گے، جتنے انسان ہیں، جتنے جن ہیں، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کو بھی اکٹھا کر لے گا اور جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے ان کو بھی اکٹھا کر لے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کھڑے ہو جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ تم بھی اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر ہم ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے۔ شرک کرنے والے پجاری وہ الگ ہو جائیں گے اور جن کو شریک بنایا گیا اور معبود ٹھہرایا گیا اللہ کے ساتھ وہ الگ ہو جائیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا وہ نفی کر دیں گے، کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ کافی ہے گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تم ہماری قبروں پہ آ کے یا ہماری مورتیوں کے سامنے یا ہماری تصویروں کے سامنے جو کچھ کرتے رہے ہو ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سورہ یونس 11واں سپارہ ہے۔ یہ بت ہیں بھائی جن کو اکٹھا کیا جائے، جن کو کھڑا کیا جائے اور جو کہیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں۔ سورہ احقاف ہے 26واں پارہ ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا بھٹکا ہوا بے راہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا پکارتا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا، اس کی بات قبول ہی نہیں کر سکتا، سنتا ہی نہیں ہے۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ یہاں بیٹھ کے دعائیاں دے رہا ہے، پکار رہا ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کر کے پیش کیے جائیں گے، كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو
اپنے خیال میں جو چیزیں تم نے بنائی ہوئی تھی ان کی پوجا کرتے رہے. ما انزل اللہ بہا سلطان ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ کسی کو داتا بنایا ہوا ہے, کسی کو فریاد رس, کسی کو غوث اعظم, کسی کو کیا, یہ سب تم نے بنائے ہوئے ہیں جن کا اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وہ انکار کر دیں گے. کون انکار کریں گے؟ اللہ اکبر. اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. یہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا, انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی, وهم یخلقون, اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ ان کا خالق ہے. اموات غیر احیاء, وہ مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کب کھڑا کیا جائے گا, کب زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کیا جائے گا. یہ بت ہیں, یہ قرآن ہے. یہ کون ہیں جن کو قبروں سے نکالا جائے گا, جو لوگوں کی عبادت کا انکار کریں گے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی عبادت کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیں. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ان کنت قلت فقد علمت ما قلت لهم الا ما امرتنی به. یا اللہ میں نے تو وہی کہا جو تو نے کہا تھا, میں نے تو تیرا ہی پیغام ان تک پہنچایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, اسی کی عبادت کرو, یہ ہے سیدھا راستہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی توحید, اللہ کی عبادت, یہ ہے صراط مستقیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ یہ سیدھا راستہ سمجھا دے, یہ سیدھا راستہ دکھا دے, اس راستے پہ چلا دے, اسی راستے پہ زندہ رکھنا, اور اسی راستے پہ موت دینا, اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے تیرے پاس پہنچنے والوں کے ساتھ تمہارا اجر فرما. یہ انعام یافتہ لوگ. تو عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی دعوت لے کے آئے تھے, لیکن لوگوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیا. اور یہ آج کے لوگ بھی پیچھے نہیں رہے, انہوں نے تو 3 بنائے, اور آج کے لوگوں نے کتنے بنائے؟ 5 تن پاک. آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے, لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے, الف کے اندر محمد, اور لام کے اندر علی, اور پھر حسن, حسین, فاطمہ. یہ 5 کا مجموعہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. میرے بھائیوں یہ ظلم ہے, یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, یہ اللہ رب العزت کی حق تلفی ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا جس کے چاہے گا, لیکن شرک اگر وہ چلا گیا کرتا ہوا اور اس نے توبہ نہ کی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک نہیں معاف کرنا, اور شرک کے ساتھ انسان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے شرک سے بچو, توحید کو سمجھو. اور پھر لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی اور بڑا اس کو فلسفہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ خدا تو نہیں ہے, پر خدا سے جدا بھی نہیں, خدا سے جدا بھی نہیں. اس نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, اس کو یہ نگری دے دی, اس کو وہ نگری دے دی, اس کو اولاد دے دی, اس کو عزت دے دی, اس کو کامیابی دے دی, اس کو مقدموں میں فتح دے دی, اس کو یہ دے دی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سوال کر کے پوچھا, فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی جانوں کی مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم. ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہوا ہے, تمہاری زمین ہے, تمہارا کاروبار ہے, تمہاری فیکٹری ہے, تمہارا سرمایہ ہے. اللہ اکبر. اس سرمایہ کے اندر, اس زمین کے اندر اور اس کاروبار کے اندر جو تمہارے نوکر چاکر ہیں, تم ان کو اپنے برابر کا حصے دار بناتے ہو؟ کیوں بھائی؟ کوئی ہے جڑا آکھے کہ میرا ایم جی, جنرل مینیجر, جی ایم, اور میرا جو حساب رکھنے والا ہے یا میرے کام کا سارا بندوبست کرنے والا ہے, اس کو میں اپنے ساتھ حصے دار بنا لوں اور اپنے ساتھ شریک بنا کے, بلکہ میں اپنا سارا کچھ اس کے سپرد کر کے اور بالکل علیحدہ ہو کے بیٹھ جاؤں؟ تم میں سے کوئی ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء
اور فرمایا تمہارے نوکر تو تمہارے شریک نہ بن سکیں اور تم نوکروں کے محتاج ہوگے نہیں. نوکر کے بغیر ہمارے کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اللہ محتاج ہے کسی کا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. نہ اسے اسباب کی ضرورت، نہ اسے کارکنوں کی ضرورت، نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت، نہ اسے کسی کی مشورے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اکیلا سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اکیلا کرتا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو ہم تو جن کے محتاج ہیں ان کو اپنا شریک بنانا گوارا نہ کریں، اور وہ جس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے وہ سارا کچھ بنا کے ان کو اپنا شریک بنا کے کہے کہ اب جو تم میرے لیے کرتے ہو وہ ان کے لیے کرو. کو بات سمجھ میں آتی ہے؟ کتنی جہالت کی بات ہے. اللہ اکبر. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. سورۃ النحل میں 14ویں سپارے میں فرمایا اللہ رب العزت واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ رب العزت نے تمہیں رزق کے اندر ایک دوسرے سے برتری عطا فرمائی ہے. کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس بہت تھوڑا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. یہ جن کو زیادہ ملا ہوا ہے یہ اپنا ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کو تھوڑا ملا ہوا ہے یہ اپنے میں سے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں اپنی خدائی بانٹ دوں، میں اپنی بادشاہی بانٹ دوں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ اکبر. اور توحید اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم یہ توحید اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ یہ در در جا کے خاک چھاننے والے، جگہ جگہ جا کے ماتھے ٹیکنے والے، اور جگہ جگہ جا کے لوگوں سے فریادیں کرنے والے، اور ڈکیتوں کے ہتھے چڑھنے والے، جو ایمان کے بھی ڈکیت اور عزتوں کے بھی ڈکیت اور مال کے بھی ڈکیت. ایمان بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، اور عزت و آبرو سے بھی کھیلتے ہیں. میرے بھائیوں، توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. توحید کی قدر کرو، توحید کو سمجھو اور شرک کو سمجھو، شرک سے بچو. اور اللہ اکبر، یہ جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے اور جو اس کی شروط ہے جب تک یہ پوری نہ کی جائے تو یہ کلمہ مؤثر نہیں ہوتا. کلمہ مؤثر اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی شروط پوری کی جائے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کلمے کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللہ ایک ہے. الہکم الہ واحد، ایک ہے. اور احد کا معنی ہوتا ہے یگانہ ہے، یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ ایک اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھنا، اور یہ جو شبہات لوگ پیش کرتے ہیں ان کو جاننا، اور ان کو لوگوں کو بھی سمجھانا، اور خود بھی اپنے آپ کو یقین کے ساتھ بہرہ کرنا، اور توحید کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے اوپر قائم رہنا، یہ نجات کا ضامن ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. فرمایا نہیں، ایمان کے بعد پھر یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے، اس کی توحید خالص ہو، ایمان توحید والا ایمان ہو، اور شرک کی اس میں ملاوٹ نہ ہو. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. اور حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. قدسی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے سن، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو یہ ساری زمین کا جو ساری زمین کی خلا ہے، جو ساری زمین کا پورا ہے، جس سے ساری زمین بھر جائے اس کو قراب کہتے ہیں، یعنی ساری زمین کے بھر کے گناہ لے کے آ جائے. لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اتنے گناہ لے کے آ جائے، ساری زمین بھری ہوئی ہے تیرے گناہ میں. ثم لقیتنی، پھر تو میرے پاس آئے. اللہ کہتے ہیں لا تشرک بی شیئا، تیرے نامہ عمل میں شرک نہ ہوا، تو سچا موحد ہوا. لقیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اتنی ہی بخشش لے کے آ جاؤں گا. اللہ اکبر. اور میں پرواہ کوئی نہیں ہے کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر تیری توحید خالص.
سبحان اللہ. عقیدہ توحید کو سمجھو اور اس کے اوپر استقامت اختیار کرو اور پڑھو. کتاب و توحید کا ترجمہ پڑھو, قرآن کا ترجمہ پڑھو. قرآن سارا ہی توحید ہے, قرآن سارا ہی توحید شروع سے لے کر. اللہ اکبر. سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ البقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ہر صورت کے اندر توحید ہے, ہر صورت کے اندر توحید ہے. تو توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف توحید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, یا اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ قبروں پر سجدہ چھوڑ دیا. نہیں, توحید کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پھر ان اسباب کو بھی وہیں رکھے جہاں ان کی جگہ ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دکان سے رزق مل رہا ہے, مجھے جاب سے رزق مل رہا ہے, یا مجھے فلاں کی طرف سے مل رہا ہے. نہیں, مردے بھی کچھ نہیں کرتے, زندے بھی کچھ نہیں کرتے, زندوں کے بھی پاس کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ هو الرزاق. اور رزق کہاں سے آتا ہے؟ فی السماء رزقکم, آسمان سے رزق آتا ہے. تو حضرات اللہ رب العزت ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے. عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ اس پر یقین نصیب فرمائے اور اس کا فہم, اور اللہ رب العزت اس کا ادراک نصیب فرمائے. اسی پہ جئیں اور اسی پہ مریں, اور اس عقیدہ توحید کی محبت نصیب فرمائے. آمین. اس سے محبت ہونی چاہیے. آمین. اس کلمے کے اندر سچا ہونا چاہیے. آمین. اس کلمے کے اوپر یقین ہونا چاہیے. آمین. اور اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے, اور اس کلمے کا فہم, شعور, علم, ادراک ہونا چاہیے. تو پھر اگر صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, فہم و شعور کے ساتھ یہ کلمہ انسان پڑھتا ہے تو اس کا وزن بھی بڑا ہے اور اس کی طاقت بھی بڑی ہے. اس کا وزن بھی بڑا ہے, اس کی طاقت بھی بڑی ہے. وزن اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, جب انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ورد بتا جس کے ساتھ میں تیرا ورد کیا کروں, فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں. فرمایا موسیٰ اگر ساری مخلوق میرے سوا, عرش, کرسی, زمین, آسمان, ساری مخلوق ایک پلڑے میں ہو, اور ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ ہو, تو یہ لا الہ الا اللہ ساری مخلوق سے بھاری ہے. اتنا وزن ہے اس کے. اور اس کی طاقت کتنی ہے اگر یہ سچا ہو لا الہ الا اللہ. طاقت اس کی یہ ہے, ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری کائنات کا مادہ جو ہے, میٹر, ساری کائنات گیسوں کی شکل میں, توانائی کی شکل میں, اور اسی طرح معدنیات کی شکل میں, اور سیال مادے کی شکل میں, جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے, اس سب کو جمع کر کے ایک حلقہ بنا دیا جائے, ایک سیم لیس حلقہ بنا دیا جائے, اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس پوری کائنات کو توڑ کے رکھ سکتا. لو کانت, اللہ اکبر, السماوات والارض وما فیہا حلقۃ مبہمۃ. یہ ایک ایسا رنگ بنا دیا جائے اور ایک ایسا سیم لیس کڑا بنا دیا جائے جوڑ کے بغیر. گول چیز کو توڑنا مشکل ہوتا ہے, اس طرح کی چیز کو توڑنا آسان ہوتا ہے. تو گول چیز ٹوٹتی نہیں ہے, زور نہیں لگتا اس کے اوپر. لیکن اگر لا الہ الا اللہ سچا ہو اور ساری کائنات کو جوڑ کر ایک رنگ بنا دیا جائے, ایک حلقہ بنا دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ سکتا ہے. آج ہمارا لا الہ الا اللہ یقین جانیے یہ بے یقینہ لا الہ الا اللہ ہے. اس میں یقین نہیں ہے, اس میں صدق نہیں ہے, اس میں اخلاص نہیں ہے, اس میں علم نہیں ہے, جہالت ہے. اسی لیے مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی اور مسلمان در بدر ہیں. توحید اگر مسلمانوں کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے سچے. اللہ مسلمانوں کو سر بلند کرے, سرفراز کرے, ان کی مدد کرے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, جن کے ساتھ اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان کا وصف کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. اور جب اللہ کی عبادت خالص نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو پھر اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے ہمیں سچی عقیدہ توحید کی. اللہ رب العزت یقین بھی نصیب فرمائے, سچے عقیدہ توحید پر یقین بھی نصیب فرمائے, اس پہ جینا مرنا نصیب فرمائے, اور اس توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا نصیب فرمائے. اپنی نسلوں کے اندر اس کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت اس ادارے کو برکت دے. اور اللہ رب العزت یہ جو ہمارے حضرات
محترم قاری افتخار صاحب اور ان کے رفقا حاجی عبدالشکور صاحب اور دیگر حضرات جو اسی کام کر رہے ہیں عقیدہ توحید کے فروغ کے لیے، سنت کے نور کو پھیلانے کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے اور توفیق سے نوازے، میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت آنے والی نسلوں کی ہدایت کا اور پورے علاقے کے لیے ہدایت کا اور اصلاح کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی اب آپ بیٹھے ہیں، ایک دو سوالوں کے جواب ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ مؤذن اذان دینے والا اذان کے بعد خود بھی درود پاک اور دعا پڑھے گا یا کہ نہیں؟ حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ جب سنو تو پھر درود پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ جو سننے والے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اذان کا جواب دیں اور یہ دعا پڑھیں۔ تو جو اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے تو اس نے بھی اذان کے کلمات کہے نا، اذان سنی اور اذان کے کلمات اس نے بھی دہرائے، اس نے اس سے سن کر دہرائے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی محمد، درود پڑھے اور اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ دعا پڑھے۔ اس نے اس کی اذان سن کر اذان کے الفاظ دہرائے ہیں نا، تو جس نے اذان دی ہے اس نے بھی اذان کہی ہے، وہی الفاظ اس نے بھی کہے ہیں، تو سننے والا جو ہے اس کو حکم ہے، تو بس سنانے والے کو بھی حکم ہوگا۔ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے۔ ویسے بعض علماء کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سننے والا نہ پڑھے، یہ اذان کہنے والا نہ پڑھے، سننے والا پڑھے، لیکن میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دونوں کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود کے ساتھ دعا قبول ہو جاتی ہے اور عمل بھی قبول ہو جاتا ہے، اور یہ جو دعوت ہے اس اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں جو اس دعوت کا مالک ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نصیب فرما، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے انشاءاللہ العزیز واجب ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت سے پہرہ یاب ہونے کے لیے انسان کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی بخشے، اللہم اشفی وعافی۔ ہمارے عزیز ڈاکٹر جان صاحب کا شدید حادثہ ہو گیا ہے، ICU میں ہیں، اللہم اشفی عبدہ کا جان، اللہم اشفی عبدہ کا جان، اللہم اشفی وعافی واکتب لہ السلامۃ والعافیہ، اللہم اکتب لہ السلامۃ والعافیہ۔ ماہ شعبان میں جو لوگ حلوہ وغیرہ بنا کر یا مٹھائی وغیرہ بنا کر تقسیم کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، اس طرح کی کچھ چیز جو ہے وہ قرآن حدیث سے تو معلوم نہیں ہوتی، مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ کہا گیا ہو کہ اس مہینے میں کوئی خاص تقسیم کرنا چاہیے، کسی خاص تاریخ کو یا کسی خاص موقع پر، 15ویں کی رات کو یا آگے پیچھے، اس کا کوئی قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ صدقہ خیرات انسان کو ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم عافنا وعاف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا بشفائک، اللہم اشف امتک ام خبیب، اللہم اشف عبدک جان، اللہم اشف ما بشفائک وداوی ما بدوائک، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اشف ما شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، فوت شدگان کی بخشش فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، عقیدہ توحید پہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان و یقین کے اندر برکت فرما، اور ایمان و یقین کے اوپر استقامت نصیب فرما، شرک سے بچا، کھلے اور چھپے شرک سے بچا۔ اللہ شرک کی ہر شائبے سے ہماری عقیدوں کو محفوظ فرما اور خالص فرما دے۔ یا اللہ عقیدہ توحید کے اوپر استقامت نصیب فرما، توحید پہ جئیں اور توحید پہ مریں، اور یا اللہ دین کے اوپر زندہ رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ یا اللہ نیکوں کے ساتھ ملا، اللہ اس ادارے کو برکت عطا فرما، اس کے معاونین اور اس کا اہتمام انتظام کرنے والوں کو یا اللہ مزید توفیق عطا فرما، ان کی یہ نیکی قبول فرما، اور یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ
برکت دے، ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو لوگ تیرے دین سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔